الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت دے نال اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش فرما. کنجوسی نہیں کرنی، اے یقین رکھ کے درود شریف پڑھنا ہے کہ سونا سن رہے ہے تے سلام دا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں،
تے پیارے پیارے بچوں، میں تے تسی اج عزیز محترم جناب عدیل پٹی اور انہاں دی ٹیم دی دعوت تے ایک باری پھر اللہ تعالی دا سونا دین، سونا قرآن سنان واسطے سنن واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میں بنیادی طور تے قرآن مجید دا طالب علم ہاں تے نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی بھی ہے۔ آپ نے اپنے آخری حج دا جڑا خطبہ ارشاد فرمایا، او دے چ مینوں توانوں ساریاں نوں آرڈر دتا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، توانوں ایک آیت بھی آؤندی ہے نا او اگے پہنچاؤ، چونکہ اے آرڈر سانوں ساریاں نوں ہے۔ ان عمل تے ساریاں کو نہیں ہوندا، کیونکہ عربی زبان بھی نہیں آؤندی، لیکن جڑے کم از کم طبقہ علماء نے انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ اللہ دا قرآن اگے پہنچان تے ایک قرآن پہنچان، قرآن سمجھن دا شان کنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نو ارشاد فرمایا، ابو ذر راتی کھلو کے 100 نفل پڑھنا ایک پاسے، اللہ دے قرآن دی ایک آیت دا مطلب اور معنی سمجھنا ایک پاسے۔ تے میں تواڈے سامنے چوتھے سپارے دا پورا دوسرا رکوع پورا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، تے ٹائم ہے میرے کو صرف 1 گھنٹہ، او دے چوں بھی 7-8 منٹ گزر چکے نے، تے تساں قرآن دی تفسیر صرف سننی ہے یا سمجھنی بھی ہے؟ سمجھنی بھی، پھر سمجھ تاں آوے گی جے تواڈیاں دوویں اکھاں میرے ایتھے ہو، کیونکہ اے جڑی نظر ہے نا، اے اکھ دل اور دماغ دی مہار ہے، تے جے نگاہاں ایتھے رہن گیاں تے گل سمجھ آؤندی رہے گی، جے تسی ادھر ادھر یا موبائل تے کھیڑنا شروع کر دیتا پھر تقریر اتوں لنگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کو نو ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ حکم کوئی صرف ایسا ہے نہیں آیا، بلکہ جگہ جگہ تسی پڑھتے جاؤ گے تے اللہ اپنے تو ڈرن دا تقوی اختیار کرن دا آرڈر دے رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو اللہ کو نو ڈرو تے اللہ تو ڈر کے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کئی باری بندہ سچے دا ساتھ دیندہ ہے، لیکن اے سمجھ کے کہ میرا ماما ہے، اے میرا پھپھڑ ہے، اے میرا سورا ہے، اللہ فرماندا ہے اے سمجھ کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ اللہ کو نو ڈردیاں سچے دا ساتھ دینا۔
سورت نساء شروع ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس پروردگار کو ڈرو جن نے تانوں سارے نوں ایک جان حضرت آدم چو پیدا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے کو ڈرو ڈرو ڈرو. یا اللہ کنہ کو ڈریے؟ اس آیت وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والیو اللہ کو اینا ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے. جلسے دی اندر آؤ تے اللہ دا خوف تواڈے دل وچ ہووے. مائک دے سامنے تقریر کرن لگیاں بھی اللہ کو ڈرو. کر جاؤ بیوی بچیاں چ بیٹھو تے اللہ کو ڈرو. مسجد جاؤ تے اللہ کو ڈرو. بازار سودا لین دین واسطے جاؤ تے اللہ کو ڈرو. کوٹ کچہری کیس لڑن واسطے جاؤ تے اللہ کو ڈرو. کرسی عدالت تے بہ کے فیصلہ کرن لگیاں اللہ کو ڈرو. اور جدوں تواڈی موت آوے تے اودوں بھی اللہ دے خوف دا پٹا تواڈے گلے دے اندر موجود ہووے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا اللہ تو سانو دنیا چ بھیجیا ہے، اسی تے حساب کتاب بھی کرنے ہیں. اے کم کریں گے تے کی لبے گا، اے کم کریں گے تے کی لبے گا. یا اللہ تیرے کو ڈریں گے تے لبے گا کی؟ اللہ نے تیمیں سفارش فرمایا سورت نازعات. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ کھلون تو ڈردا ہے تے اپنے آپ نو پیڑیاں خواہشات تو بچا کے رکھدا ہے. اللہ فرماندا اساں اے دے واسطے جنت تیار کر رکھی ہے. یا اللہ ساری زندگی تیرے کو ڈرنا ہے تے بدلے چ صرف جنت. تے ارشاد فرمایا فکر نہ کر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جڑا بندہ اپنے رب کو ڈردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دو جنت عطا فرمائے گا. جنت دا معنی ہے باغ. ایک باغ دے اندر او دا اللہ بنگلہ بنائے گا تے دوجا باغ او دے سیر سپاٹے واسطے پکنک واسطے اللہ تعالیٰ تیار فرمائے گا. اے بڑا سوکھا سودا ہے. بس اللہ کو ڈرو، او دے احکامات دی پابندی کرو، جنتیاں موجاں کرو. پہلے اللہ نے اپنے تو ڈرن دا حکم دیتا، پھر اگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے رب دی رسی نو کٹ کے پھڑ لو، اس تو وقت نہیں ہونا. سونیا اے رب دی رسی کیڑی ہے جنوں اساں کٹ کے پھڑنا ہے؟ فرمایا اے اللہ دی رسی اے قرآن. قرآن دا دامن مضبوطی نال پھڑ لینا تے قرآن تو وکھریا نہ ہونا.
قرآن پہلی چیز ہے جنوں اساں مننا ہے، جدے دے آرڈر تے اسی عمل کرنا ہے۔ حدیث تے عمل کیوں کرنا ہے؟ اس واسطے کہ قرآن نے آرڈر دیتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان والے اور رب دے بھی آکھے لگنا ہے تے رسول اللہ دے بھی آکھے لگنا ہے۔ اساں اجماع نو منیا تے قرآن دی وجہ نال منیا، قیاس نو منیا تے قرآن دی وجہ نال منیا۔ رب فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ایس تو وقت نہیں ہونا، قرآن تو وقت نہیں ہونا۔ اور اے ساڑے ملک دے اندر فرقہ واریت بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ ادھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ دا خوف نہیں رہا، اپنی مرضی دین اسی او سننا چاہنے ہیں جڑا ساڑی مرضی دا ہو رہے۔ جو اللہ دی مرضی دا دین ہے وہ کوئی نہیں سننا چاہتا سوائے چند لوگوں نے۔ تے دوسرا اللہ فرماندا ہے اے قرآن نو کٹ کے پڑھ لینا۔ اتھے قرآن نو کون کٹ کے پڑھتا ہے؟ اتھے یہ ہے کہ میرے پیر نے کی آکھیا ہے، میرا جڑا ہیڈ کوارٹر ہے وہ کی کہہ رہے ہیں۔ کسے دا ہیڈ کوارٹر دیوبند، کسے دا بریلی، کسے دا بنارس، یہ مختلف ہیڈ کوارٹر نے، کسے دا ایران۔ نہیں بھئی ساڑا ہیڈ کوارٹر ہے تو صرف اللہ دا قرآن بس۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر اگلا حکم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ سبحان اللہ تے کہہ دے، اور اللہ نے جڑا تواڈے تے انعام کیتا نا انہوں یاد رکھو۔ اللہ دیاں نعمتاں نو یاد رکھو۔ کدا آرڈر ہے؟ اللہ دا۔ تے رب کوئی نعمت بھی دے وے نا، کوئی بھی، تے انہوں یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ اللہ دا آرڈر ہے۔ باقی نعمتاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں نے، تے سب تو وڈی نعمت کون نے؟ سرکار۔ اللہ نے کسے نعمت دے دین لگیاں لفظ من دے نال احسان نہیں جتلایا کہ میں تو اڑے تے انہاں احسان کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن جدو محبوب دی واری آئی نا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا۔ اللہ نے تواڈے تے اپنا شان والا رسول دے کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ چھوٹی نعمت ملے تے یاد کرو، تے جدوں سب تو وڈی نعمت اللہ دا محبوب ملی ہے تے اس ویلے نو اونا دے ہر آرڈر نو یاد کرو، تے صرف یاد ہی نہ رکھو بلکہ خوشی دے نال، جشن دے نال میرے محبوب دے آن نو مناؤ بھی، تے اونا دے آرڈران تے عمل بھی کرو۔ اللہ فرماندہ میری نعمت یاد رکھو۔ یا اللہ کیڑی؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تسی سو آپس چ ویری دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ دی مہربانی تواڈے تے اے ہوئی کہ اللہ نے تواڈے دلان دے اندر پیار پا دیتا۔ اے اللہ دی مہربانی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تسی اللہ دی مہربانی نال پرا بن گئے۔ کی بن گئے؟ اچھی اور اچھی اور اچھی۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا فضل ہے کہ تسی آپس چ بن گیا پرا، تو پرا بھی کداں دے؟ 26 سپارے فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا پیارا اللہ دا رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
تے جڑے میرے محبوب دے ساتھی نے میرے محبوب دے نال نے کافران دے مقابلے تے بڑے ڈاڈے نے لیکن آپس دی اندر بڑے مہربان نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تے اللہ دی مہربانی نال تسی سارے آپس دے اندر پرا بن گئے جے لوکی رولا پاندے نے بڑی دشمنی سی بڑا ویر سی آپس دے اندر ابو بکر تے علی دے اندر بڑی لڑائی سی نہ میرے پتر قرآن پڑھ اپنی مرضی نہ کر قرآن پڑھ نہ قرآن پڑھ کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں نہ برا انہیں کی لڑائی نہیں سی یہ بڑے پیار والے سے بڑا پیار سی آپس میں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی شریف جو باہر نکلے ویکھیا مولا حسن کھیڑ رہے ہیں چھوٹے سن نہ کھیڑ رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے چکیا تے سینے نہ لایا حضرت علی بھی کول نے فرمایا رب دی سون اے جڑا میرا حسن ہے یہ میرے مصطفیٰ دے مشابہ ہے علی دے مشابہ نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ دے مشابہ ہے تے حضرت علی نے کوئی ناراضگی نہیں کی تھی بلکہ ہنس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ میرا پتر اپنے نانا جی تے گیا ہے اچھا ویسے یہ دویں شہزادے یہ بالکل سرکار ورگے سن شکل و شباہت مولا حسن سیر تو لے کے سینے تک نبی پاک جیسے شکل و شباہت تے مولا حسین سینے تو لے کے پیراں پاکاں تک بالکل سرکار دے مشابہ سرکار دے وصال تو بعد صحابہ نو جنہوں سرکار دی دید دا شوق اٹھتا سی نا دوواں شہزادیاں نو کٹھیاں بٹھا کے مصطفیٰ دا دیدار کر لیندے سن ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط تو میں لکھا ہے دور کا نور کا
خط توأم میں لکھا ہے دور کا نور کا اللہ کی دلیل ہے کہ آپس میں مہربان بھی سن تے بھرا بھی سن ہن اگے قرآن سن لو اللہ فرماندا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اے تسی نا پہلے جہنم دے گڑے دے کنارے تے کھلوتے سو بھی جنی دیر تک مسلمان نہیں ہوئے کتھے کھلوتے سانو جہنم دے گڑے بس تکا لگنا سی موت دا تے جہنم سے جا پینا سی لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا پھر اللہ تعالیٰ نے توانو اس گڑے چوں باہر کڑ لیا پیچھے لے لیا پتہ لگا جنہ نو قرآن خطاب کر رہا ہے جنہ صحابہ نال گل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل نال اونا نو گڑے تو باہر کڑ لیا ہے ان تو اپنی جھوٹیاں روایتاں بنا کے صحابہ رسول نو کافر تے جنمی ثابت کرنے کی کوشش کریں تے اے قوم تیرے ذاکر نو منے گی یا اللہ دے قرآن نو منے گی اللہ فرماتا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ انجی توڑے واسطے اپنی آیتاں کھول کھول کے بیان کردہ تاکہ تسی سدھے راہ پہ جاؤ سید اسدوی اللہ دا قرآن سناندہ پیا اور تاکہ تسی سدھے راہ پہ جاؤ صحابہ نال بغاوت نہ کریا جے آل رسول نال بغاوت نہ کریا جے اسی سنیاں نہ خارجیاں نہ رافضیاں اسی تے دوواں دے غلاماں ایس میرے جسم تے دو اکھاں توڑے جسم تے بھی دو اکھاں اسی طرح اسلام دے چہرے تے بھی دو اکھاں ایک اکھ دی اندر اہل بیت دا پیار ہے تے ایک آیت دی اندر نبی پاک دے صحابہ دا پیار ہے حق چاہیا اچھا ایسے رکوع آخر کے اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ او قیامت والے دیہاڑے کچھ چہرے چمک دے دمک دے ہون گے تے کچھ بوتھیاں کالیاں ہون گیاں کچھ چہرے چمک دے دمک دے ہون گے کچھ چہرے چمک دے دمک دے ہون گے ایک چہرے کدے چمک دے دمک دے ہون گے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماندے نے یوم تبیض وجوہ اہل السنہ او قیامت والا دن آئے گا تے قیامت والے پیارے چہرے اہل سنت دے چمک دے دمک دے ہون گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور بھی کئی لوگ کی کہتے ہیں اسی بھی سنی ہاں تے کیویں پہچان ہوئے گی کیڑے سنی دی چہرے چمک دے ہون گے یہ پہچان کیویں ہوئے گی امام زین العابدین کربلا دے بیمار امام حسین دے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ دے پوترے آپ ارشاد فرماندے نے علامت اہل السنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ سنی دی نشانی اے ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام تے صلاۃ بڑی پڑھدا ہے
اور انشاءاللہ ساڑھے چہرے چمک دے ہون گے. تو ہن آ جاؤ ستائیں سپارے سورت حدید. اللہ ارشاد فرماندا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات. قیامت والے تیاڑے مومن مردانوں تے مومن عورتانوں تسی ویکھو گے. تے مومنہ دے لیڈر کون ہون گے؟ صحابہ کرام. اصل لیڈر تو سرکار نے نا. تو سرکار تو بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات. یہ مومن مردہ تے مومن عورتوں نو ویکھو کہ کی شان ہوئے گی انہاں دی. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. انہاں دے اگے اگے تے انہاں دے سجے سجے نور دوڑدا ہوئے گا. انگلش الفابیٹ دا وڈا ایل ہوندا ہے نا، اے شکل ایل دی شکل دے اندر انہاں مومناں دا نور دوڑدا ہوئے گا. اللہ ساڑھے نصیب وچ بھی کرے گا. ادھروں فرشتے کہن گے بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. اور تو انہوں مبارکہ ہون اس جنت دیاں جدے وچوں دی نہراں لنگ رہی ہیں. تے تسی ایک دن گیڑا لا کے باہر نہیں آ جانا، ایک سال رہ کے باہر نہیں آ جانا. خالدین فیہا. انہاں باغاں تساں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اے جے بہت بڑی کامیابی. مومنہ دے حصے کی آئے گا؟ بولو نور. کی آئے گا؟ چہرے بھی چمک دے ہون گے، تے اگے اگے بھی تے سجے بھی کی ہوئے گا؟ نور. یوم یقول المنافقون والمنافقات. تے قیامت والے تیاڑے منافق بندے تے منافق بیبیاں اترلا کرن گیاں. کنہ دا؟ للذین آمنوا. ایمان والیاں دا. کی کہن گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم من نورکم من نورکم. ترلا کرن گے ساڑھے وال بھی کچھ کرم دی نظر کر دیو. اسی نہ توڑے کو تھوڑا جا نور لمانگے تسی تے چانن چو اسی انہرے چاں. تو ہم تے راہ نظر آ رہے ہیں، سن تے راہ ہی نظر نہیں آ رہا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. جواب ملے گا اے نور ایتھے نہیں جے لبدا. اے نور لینا جے تے واپس دنیا دے اندر جاؤ، اوتھے جا کے نور منگو. اے نور انہوں ملدا جڑا پہلے نور مندا پھر نور منگدا. اے نور انہوں ملدا جڑا اج کہندا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ. اے اللہ دی قسم ہے، اے اللہ دیاں برکتاں دا، اے نور دا سب تو وڈا ڈیپو مدینہ شریف ہے. تے جنہوں نور چاہیے نا وہ عرض کرے میں گدا تو بادشاہ
بر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں کیا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے دوڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے دوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا توڑے دے دو معنی نے ایک معنی بورا ایک معنی کاٹا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا بورا نور کا بورا بھر کے لے جا رہے ہیں کیونکہ نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا گدا کاٹا ہے اچھا جس ویلے منافق منگیں گے نا نور قیامت والے دن بھائی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہے اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں تو جواب کی ملے گا یہ نور ایتھے نہیں لے جب لبدا ادھر جاؤ واپس دنیا اتھے جا کے نور منگو بھائی خدا دا نا ہے اج ہی مصطفیٰ دی بارگاہ جو قرآن والا نور منگ لو وگرنہ پھر ہوئے گا کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ پھر مومنات منافقان دے درمیان اچانک دیوار آ جائے گی کند یہ قرآن کہہ رہے اس کند دے اندر لے پاسے رحمت ہوئے گی تے باہر لے پاسے عذاب ہوئے گا ہن آیتے ساڑھے نال ہی نہیں دینا کند دے نال کند جڑی ہے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ اے منافق کہن گے مومنانو اوہ اسی تواڈے نال نہیں سار رہی دے کچھ تے مہربانی کرو سانو دیو نا نور لین دیو قالوا بلا مومن کہن گے کیوں نہیں ساڑھے نال ہی کریں دے سو تو انہوں سمجھایا بھی بڑا سی اور قرآن تو وقت نہ ہویا جے اے صحابہ نو پونکیا جے نا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن تُسا اپنے آپ نو مصیبت اچ پایا آپ ہی تے مصیبت اچ پایا ابو بکر نو گالاں کڑ کے عمر نو گالاں کڑ کے عثمان نو گالاں کڑ کے معاویہ نو گالاں کڑ کے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ اچھا مصیبت پا کے نا پھر اڑیک دے سو کدوں اینا دا سنیاں دا مکو ٹھپیا جاندہ ہے انتظار کر دے سو وَارْتَبْتُمْ تُسا سید اسد دی گالج کیتا شک کیونکہ سید اسد اپنے کولوں تے نہیں بولتا قرآن بیان کر رہے کوئی غلطی کر جائے تو تسی ہو دے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کر دیا تے کی خیال ہے علی نو ڈراکل سمجھیا سجے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار اے علی یہ مرتضیٰ نہ ڈراکل سن نہ پاگل سن بلکہ بالکل مسلمان چو ولیاں دے سردار نے اور جی ابو بکر غلط ہوندے علی مر جاندے لیکن کدی انج نہ کہندے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر نعرہ تکبیر ہاتھ بلند نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر
اج بھی توبہ کر لو توبہ کرو گے تو ہوئے گا کی عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم اب پتر توجہ میرے علی کرو اکھاں ایتھے رہنیاں چاہیے نے ادھر ادھر ویکھو گے تو میں چھڑ دیاں گا جی بالکل ان قریب تہاڈا رب تانوں تہاڈیاں غلطیاں معاف کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تو تانوں انہاں باغاں چ داخل کر دے گا جنہاں دے تھلیوں دی نہراں جاری نے تے اے او تہاڑا ہوئے گا یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه تے اللہ قیامت والے دن ذلیل نہیں کرے گا نہ نبی پاک علیہ السلام نو نہ اونا دے یاراں نو جڑا اونا دے نال ایمان لے آیا ہے جڑا اونا تے ایمان لیا ہے اونا دے نال ایمان لے آیا ہے اللہ انہوں رسوا نہیں کرے گا کیوں نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم کیوں اللہ اونا دا نور اونا دے اگے اونا دے سجے چلے گا 27 سپارچ بھی ذکر سی 28 سپارچ بھی ذکر سی اتھے اینا سی پھر منافقاں تے مومنہ دے درمیان کی آ جائے گی دیوار لیکن مومن ادوں بھی اللہ کو نہ ڈردے ہونگے اللہ دی بارگاہ ترلا کرنگے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ ساڑے نور نو روک نہ لوی انو تام فرما دوی واغفر لنا انك على كل شيء قدير یا اللہ سانو بخش دے تو تے جو چاہے کر سکنا ہے اچھا جڑے سونے دے نال نے انہاں دی اگے تے سجے نور دوڑے گا ابو بکر تے عمر اگے بھی نال ہی سن آج بھی نال آج بھی نال وہ کیویں شیرے وچگار رلے تے مزار رلے شروع کتھوں گا وچگار رلے تے مزار رلے ایک شیر ہے دا حصہ بھول گیا میں وچگار رلے تے مزار رلے ہر حالت یار دے نال رلے اجے پوچھنا ایمان ریساں کون کرے صدیق ہے ذیشان ریساں کون کرے ہے جاندہ جملہ جہان ریساں کون کرے اچھا اکثر ایک حدیث سن دیو تسی بس یہ حدیث تے اس تو بعد اجازت سرکار دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حذیفہ ایک دن اپنی ماں نو کہنے لگے اماں میرا دل کرتا ہے کہ آج مغرب جی نماز سرکار دے پیچھے پڑھا پھر نماز پڑھ کے نا اپنی تے تیرے واسطے بخشش دی دعا کراما ماں سی صحابن وابن نہیں سی انہیں کہا جا نا پترہ جا جا دل کر دیتے جا سرکار دعا کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا وہ آگئے مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی تو پیچھے پڑھ کے نا مغرب دی نماز دے پیچھے ہو کے بہ گئے سرکار نے ادھن لمبی نفل شروع کر لیا عشاء تک نفل پڑھ دے رہے
عشاء دی نماز سرکار نے کرائی، حضرت حذیفہ نے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھا کے سرکار گھر ول چلے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے، 2-3 قدم چکے تھے، سرکار نے منہ پیچھے کر کے آکے اے کون ہے؟ حذیفہ ہیں؟ جی آقا میں آئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک، اے حذیفہ تینوں میرے نال کی کم میں؟ غفر اللہ لک ولی امک، یا حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے۔ عرض کیتا سونے ایو کم سی، تسی تے ایسے سخی ہو کئی واری منگنا بھی نہیں پیندا، تسی بغیر منگن دی عطا فرما دے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد کوئی سپیکر کھول لوے، پٹیاں دے قلعے چ بڑا ہی شرک ہوندا رہا ہے۔ مولوی آیا سی سید اسد کہہ گیا سی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حالانکہ دیندہ تے اللہ یہ نبی نو دین والا منی کھلوتے جے۔ شرک توبہ یا اللہ ایڈا گناہ، ان شرک لظلم نظیم، شرک تے بہت ظلم ہے تھے قلعہ پٹیاں دے اندر۔ وہ کہہ گیا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ چلو یہ مسئلہ بھی سمجھاندہ جا۔ اے منڈے سکولاں لے کالجاں لے تو زیادہ سمجھن گے۔ اے لفظ دیئے قسموں میاں نے 3، ایک اسم ناؤن، ایک ورب فعل ہوندیاں نے قسمہ۔ اچھا فعل دی نسبت جدوں اصل فاعل سبجیکٹ وال کریے انہوں کہندے نے حقیقت، تے جدوں ورب دی فعل دی نسبت ریزن اور سبب وال کریے انہوں کہندے نے مجاز۔ ایک مثال دے کے سمجھانا، دیکھو نا میں گلا سکدا میرا تے میں پانی پی لینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایڈی بھی قسمت کسی دی ہونی نہیں، میں پانی دا گھٹ پریا تے نعرے شروع ہو گئے۔ اچھا میں تھوڑے سامنے پانی دا گھٹ لیا ہے، 3 گھٹ لیا نا، تے ٹھنڈ پہ گئی، اس پانی نے ٹھنڈ پا دی۔ ٹھیک ہے گل کہ غلط ہے؟ پانی نے اصل ٹھنڈ کون پاندا ہے؟ اصل ٹھنڈ کون پاندا ہے؟ اللہ۔ اصل تے فائل اللہ، تے جو ٹھنڈ پان والے فعل دی نسبت اصل فائل وال کریے تے بن دیئے حقیقت، تے جدوں اس ورب اس فعل دی نسبت سبب وال کریے ریزن وال کریے تے پھر بندا ہے مجاز۔ اسی حقیقی طور تے سرکار نو دین والا نہیں سمجھ دے، اللہ دی عطا دا وسیلہ سمجھ کے، اللہ دی عطا دا سبب سمجھ کے کہنے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے۔ لے قرآن جو مسئلہ سن لے،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سونیا ساری کائنات تے رحم میں ہی کرنا پر ساریاں تے رحم کرنا تے تیری وجہ دینا اللہ بھی رحمت للعالمین حقیقی طور تے سرکار رحمت للعالمین نے مجازی طور تے اللہ دئی جاندہ مصطفیٰ کو ونڈی جاندے ہیں آقائیو کم سی فرمایا ہو رہا حذیفہ نیڑے آئے نا سرکار نے فرمایا ہونے ایک فرشتہ آیا سی رب دی بارگاہ جو نے عرض کیتا یا اللہ میں مدینہ شریف ہوئے تیرے محبوب دی بارگاہ ہوئے تے میں اتھے جا کے نا سامنے سلام کہنا چاہنا رب نے فرمایا جا دل کر دے تے جا پر گل یاد رکھیں وہ میرا محبوب ہی خالی ہاتھ نہ جائیں گفٹ نال لے کے جائیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُنِي او فرشتہ مینوں مبارک دیندہ ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ میری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے تے میرا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار اچھا ایتھے ایک سوال پیدا ہویا ہے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے بڑھیاں دا سردار کون ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر تے عمر میرے بڑھیاں دا سردار ہے جوانہ دے سردار کون نے حسنین کریمین تے بڑھیاں دے سردار کون نے شیخین کریمین پھر ایک سوال پیدا ہویا کہ جنت تے بڑھا ہوئے گئی کوئی نہ سارے ہی جوان ہوں گے تے ابو بکر مطلب یہ ہے کہ دنیا دے اندر جڑے جوانی فوت ہوئے نا انہاں دے سردار ہونگے حسنین کریمین تے جڑے بڑھاپے جو فوت ہوئے نے انہاں دے سردار ہونگے شیخین کریمین بس آخری گل اس تو بعد اجازت اسی حدیث دے متعلق ہی اے مولا حسن تے مولا حسین نو ملی سرداری اس سرداری کیوں ملی سی صرف خون ہون دی وجہ نال یا کچھ کوالٹیاں بھی سن بولو اچھی کہہ دیو کوالٹیاں بھی سن کوالٹی نال نہ ہوئے ایمان والی تے خون کچھ نہیں کرتا یہ کوالٹیاں ہون تے پھر جلے خون رسول ہوئے انہوں پھر کوالٹیاں دی وجہ نال خون دی وجہ نال قرب الہی دا جمپ لگتا ہے پھر اسی نہیں ہوتے پہنچ سکتے اچھا مولا حسین جتے کوالٹی ایسی انہاں دین واسطے دیتی قربانی انہاں نے کربلا چ بچے کوا دیتے پتیجے پانجے کوا دیتے آپ سر کٹوا دیتا ایڈی وڈی قربانی دیتی اللہ نے جنت دی سرداری دے دیتی تو مولا حسن دی کوالٹی کی سی جی انہوں نے کی قربان کیتا ہے وہ تو کسی لڑائی چ نہیں شہید ہوئے وہ تو کر چار پائی تے لیٹے سن تے شہید فوت ہو گئے انہوں نے کیڑی کوالٹی سی جی دی وجہ نال اللہ نے انہوں نے جنت دی سرداری دی سوچنا لی گل ہے لو میں عرض کرنا شاید سمجھ آ جائے کسی نو ایڈی حکومت ہے نا حکومت اے ہر کسی نو بڑی پیاری آتی ہے بڑی پیاری آتی تو جڑا حکومت جو لت جائے نا وہ پھر چانگرہ ماردہ آئے میری کرسی آئے میری کرسی آئے میری کرسی وہ ایتھے ایم این اے دی سیٹ چھڑنا گوارا کوئی نہیں کرتا پاہمیں اصل حکمران آپ نہ بھی ہونے پچھے اور ابا جی بیٹھا ہوتا ہے ساڑھے پاکستان
لیکن پھر بھی بڑی پیاری ایک کرسی تے چھوٹا جا پاکستان ہے نا، یہ حکومت نہیں چھڑی جاندی، تو مولا حسن کو پاکستان جڑے رقبے دے حکمران تے نہیں سن، وہ تو بہت بڑی اسلامی سلطنت دے حکمران سن۔ مولا حسین نے دین واسطے قربانی دیتی، انہوں نے جان قربان کر دیتی تے حسن پاک نے نانا جی دی امت نو انج کٹھیا کرن واسطے اپنی حکومت کی قربانی دے دیتے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جنت دی سرداری دیتی۔ تائیں چھوٹے جے سن پورا ٹور بھی نہیں سن سکتے، کدی اٹھ دے سن کدی ڈگ دے سن۔ سرکار جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، مولا حسن آ گئے، دو ترے نو انج ڈگ دیاں ویکھ کے نا رہ نہ سکے، سرکار نے ممبر چھڑ دیتا، دو ترا چکیا تے ایتھے بٹھا لیا، ہن تقریر شروع کرتی، خطاب شروع کرتا، کس شان نال ایک اکھ نال دو ترا ویکھ رہے نے، ایک اکھ نال مجمع ویکھ رہے نے، ویکھدے اخیر میرے غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا، لوگ یہ نے سونے نو کل دا پتہ کوئی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا پتر سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ایدی وجہ نال مسلمانہ دے دو بڑے لشکران جو صلح کرائے گا، ایدی وجہ نال اللہ صلح کروائے گا، کافرات مسلمانہ دے درمیان نہیں، دو بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ گل ضروری یاد آگئی، بس کرن لگنا تو پھر گل کرنا نہیں، ضروری کرنا نہیں ہے، اسی بدھال دن سن چونڈ بھروانا، اوتھے بھی ہے ایڈی لمبی اذان دینے والے بہت نے نا۔ سوال ہویا کہ مولا علی تے حضرت علی نو ممبران تے گالاں کڈو، حضرت امیر معاویہ تے مولا علی نو بڑیاں گالاں کڈواندے سن۔ میں کیا پتر جڑی گل کتاباں چاہ جائے ہر گل نہیں منی دی، پہلے قرآن دے سامنے پیش کر دیا، پھر درایت دے سامنے۔ میں مثال دیتی، میں کہ کوئی بندہ کچھ مولویاں نو پیسے دے کے میرے ابا جی نو کڑائے گالاں، تے کی خیال ہے میں نو ادھر محبت ہوئے گی کہ نفرت ہوئے گی؟ بولو یار، اور اچھی کہہ دے، ایک فطرتی چیز ہے۔ میرے ابا جی نو کڑھان والا جے میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں ادھا کچھ بگاڑاں گا کہ نہیں بگاڑاں گا؟ وہ مینوں آن کے آکھے میں تو توڑے ابا جی نو گالاں کڑھائیاں نے پر میرے کو چاہ پی لو، کی خیال ہے پیواں گا چاہ میں؟ روٹی کھاواں گا میں ادھا پروں؟ نہیں۔ تے اسی بہتا جان دیں یا مولا حسن حسین زیادہ جان دیں سن؟ اسی تے بہت بات دیں نا، وہ تے اس دور دے سن لوگ، مولا حسن تے مولا حسین سکے پتر سکے پیو تے حضرت علی دے انہاں دے سن نہ سکے پیو۔ تے جے حضرت امیر معاویہ گالاں کڈھاندے ہوندے تے اے دوویں شہزادے انہاں کول مہینہ مہینہ 6 مہینے جا کے رہندے، انہاں کول ہر سال وظیفے لیندے نا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ 20 سال تک حضرت معاویہ نے حکومت کی تھی ہے، کتنے سال؟ 20 سال۔ حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت معاویہ تک جننے بھی خلفاء آئے نے، سب تو زیادہ خوشحالی دا دور حضرت معاویہ والا ہے۔ اے حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے رہے،
کہ سب تو زیادہ خوشحالی والا دور مسلمانوں واسطے کیڑا سی؟ حضرت معاویہ والا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تواڈے ابا جی حضرت عمر؟ فرمایا افضل وہی سن، افضل وہی سن، لیکن ادو زمانہ سی ایڈی خوشحالی نہیں سی، تنگی ترشی سی۔ سب تو زیادہ خوشحالی والا دور حضرت امیر معاویہ دا آیا تے او پھینٹا لایا حضرت امیر معاویہ نو کہ پھینٹا کھان والے آج کل بھی روندے پے نے، ہائے سانو بڑا ہی مارے انہاں نے، چلو بھئی یار زندہ سو